یا ایھا الناس، اے لوگ، صرف مسلمان سے بات نہیں ہے نا، ساری انسانی برادری سے کوئی بھی انسان ہے اس سے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ جل شانہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہی حق ہے۔ تو جتنی باتوں کا وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ حق ہے، اسے پورا وعدہ کب لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کب لیا ہے؟ یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ کب لیا ہے۔ تو دو وعدے دو طرح کے لوگ ہیں، تمام لوگوں سے ہے۔ تو ایک وعدہ تو اللہ جل شانہ نے سب کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہم کو، آپ کے آباء و اجداد کو، کسی کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے پوری زمین سے، پوری دنیا کی ساری زمین سے مٹی لے اور اس سے پیدا فرمایا، اور جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، اور انہی ساری مٹیوں کو لے کر کے آدم کا پتلا بھی بنایا، اس نے روح پھونک دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے یہ جو ہم لوگ پیدا ہو گئے، اس سے بہت پہلے اللہ جل شانہ نے سب کو پیدا فرمایا تھا، اور ساری انسانی برادری اکٹھا ہو گئی جیسے قیامت دن اکٹھا ہو۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا اور وعدہ لیا کہ الست بربکم، یہ بتاؤ تم لوگ جتنے لوگ اس وقت موجود ہو اور کوئی باقی نہیں ہے جو قیامت تک پیدا ہوگا، الست بربکم، تم جو یہ نظر آ رہے ہو تو تم کو لانے والا کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو بنانے والا کون ہے، اور یہ سب اکٹھا کر دیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ یہ بتائیں۔ قالوا بلا، تو ہم سب لوگوں نے، ساری انسانی برادری نے کہا کہ بالکل میں، ہمارا رب تو ہی ہے اور تو نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کیا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کے دین، اس کے حکم اور اس کی مرضی اور اسی کا بندہ بن کر کے رہنا۔ ایک وعدہ تو وہ ہے، اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا میں آ کر کے بھول جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا، تو اس وقت آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہی چیزیں دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری قوم، پورا خاندان کے لوگ، سب لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اپنے ہاتھی سے پتھر تراشتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو رب مانتے ہیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا رب ہو جائے؟ یہ تو خود ہم بنا رہے ہیں، تو بنانے والا تو خالق ہوتا ہے، بنانے والا تو رب پالنے والا ہوتا ہے۔ تو پالا، پوسا، بنایا، تراشا سب تو یہ ہمارے ابا کرتے ہیں، ان کی فیکٹری میں سب ہوتا ہے، اور پھر اسی کو سب خرید کر پوچھتے ہیں۔ یہ بات کون سی ہوئی؟ تو ایک دن کو جچی ہے، ابھی چھوٹے تھے بالکل، ختم، بالکل نوجوان تھے، تبھی سے ان کو یہ چیز بھائی نہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ آسمان زمین دیکھا، جس میں دیکھا کہ یہ سورج، یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ تو بڑی شکتیشالی لگ رہے ہیں، بہت دور سے روشنی دے رہے ہیں، یہ کوئی خاصے کی چیز ہے۔
تو کہا کہ یہ بھی اسی میں سے یہ چاند جو بہت قریب ہے ہم لوگوں سے، تو چاند کو دیکھا کہ تو روشنی بھی پھیرنے گیا، تو کہا کہ ہاں ربی، میرا ہمارا پالنے والا یہی دیوتا جو جاگتے ہیں مہینے میں کچھ دن کے لیے، یہی آتے ہیں سب کر کے جاتے ہیں، یہی ہو یہی ہم کو لائے آدھا ربی لمحہ افل۔ لیکن جیسے ہی چاند ڈوبا تو یہ ڈوب جائے وہ کیا کسی کو بچائے؟ اسی طریقے سے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے آدھا اکبر، سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین چھوٹی ہے کہ چاند بڑا ہے کہ سورج بڑا ہے، اب وہ سب بڑی مشکل سے انہوں نے اسی وقت کر دیا، دیکھا دل کی دنیا سے اور صحیح ایمان کے طریقے سے تو رہنمائی۔ جب سورج بھی کہا کہ یہ آدھا اکبر یہ تو بڑا زبردست ہے، اسی کو پوچھنا چاہیے، یہی پروردگار ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی ڈوب گیا، تو کہا احب العافلین، جو ڈوب جائے اس سے رشتہ کیا ہے، وہ کتنا دیر ہمارے ساتھ چلے گا، اس کو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، جو آتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمارے رب ہے۔ یہ سب نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں اصل میں کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوگا، کیسے سب کو پیدا کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا تو یاد کہاں ہے، یاد کہاں رہا؟ اچھا یہ بتائیے، آپ اپنے ابا کو چھوڑ کر دے رہے ہیں، عباس کو پتا چلے کہ جتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، جتنی آپ کو نیند آ رہی ہے، جتنا آپ کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، جتنا آپ کو اپنے بال بچوں کے ساتھ مزہ آ رہا ہے، اسی طریقے سے محبت میرے باپ کو بھی ہوگی۔ لیکن آپ اپنے بچے کے لیے تو مرتے ہیں اور عقل ماری گئی ہے، لیکن آپ کا باپ آپ سے زیادہ چاہنے والا تھا اپنے بچے، تو یاد رہتا ہے کیا؟ سب کہنے یہی کہ دنیا کا رواج ہے، دنیا کی ریت ہے کہ میں اپنے بچے کو جسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں، مجھے کوئی مرض دے دینا، مجھے کچھ کر دینا، میرا لاڈلا میرا بیٹا بچا ہونا چاہیے، لیکن میں کچھ نہ ہو سکا، بھوکا پیاسا رہ کر کے ایسی ہی زندگی گزار لوں گا، لیکن میرا بچہ کسی لائق ہو جائے۔ مولانا میں پھٹا پرانا پھلتا ہوں، دفتر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، دھوپ میں 2 پیسے کماتا ہوں، پھر بھی آدھا پیٹ کھاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو پالتا ہوں، اچھا یہ کسی لائق بن جائے۔ ایسا تیاگ اور اس طریقے سے کوئی کسی کے لیے قربانی دے گا، سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہی قربانی آپ کو ابا دے رہے تھے، اور آپ جب آگ کے انگارے پر ہاتھ رکھتے تھے تو پھول سماتے نہیں، ادھر نہیں ادھر سے کھینچ کے زبردستی لاتے تھے، وہ سب یاد ہے ہم کو، یہ ہوا ہے بچپن میں۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولتا ہے، اگر آپ اپنا بچپن دیکھیں یا اپنے بچے کا بچپن دیکھیں، دوسروں کے بچے کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، کس طریقے سے اس سے محبت ہوتی ہے، کیا کیا بات کرتا ہے، تو اپنا بچپن صاف صاف نظر آنے لگے گا کہ او اس سے زیادہ تو میرے باپ کرتے ہوں گے، میں تو لاپرواہ ہوں بچوں کے سلسلے میں، لیکن میرے ابا تو بالکل عجیب طرح کے تھے۔ تو انسان بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ دیکھنا چاہے تو کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے ازل میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا تھا، تو بچپن میں اللہ نے وعدہ دیا ہے وہ آپ کو یاد ہے۔ کس طریقے سے ابا پاس آنا اس نے لگا ہے، پیشاب میں لگا ہے، اما خود ہی بیوی پر پیشاب پر سو رہی ہے، آپ کو تھوڑی سی جگہ بچا کر کے وہاں رات کی ٹھنڈک میں بچا رہے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اپنا نہیں یاد ہے، اپنا نہیں دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انسان بولتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ تو بڑا ظالم ہے، 1 منٹ کو بھلا دیتا ہے احسان، 1 منٹ میں دین، 1 منٹ میں ایمان، 1 منٹ میں اچھا بولا، سب بھلا دیتا ہے، مسیح آ جاتا ہے، کہیں جوش میں آ گیا، کہیں نشے میں بے ہوش ہو گیا، کچھ نہ کچھ اس کو ہو جاتا ہے۔
تو دسیوں مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے ہم کو غزل میں جو اللہ نے وعدہ دیا تھا وہ یاد دلا سکتی ہے. ہم چاہیں تھوڑا سا غور کریں تو سب کچھ یاد آ جائے گا. اپنے بچے کو دیکھتے ہیں, کسی بچے کو دیکھتے ہیں, ایسے ہی میں بھی تھا, اتنا زیادہ میں لاچار تھا, اتنا زیادہ میں بے وقوف تھا, اتنا زیادہ ناسمجھ تھا, اس قدر تھا. اور ایسے میں میرے ابا 2 سال یہاں 1 منٹ میں آ جائے تو کھانا ابا لگائے ہوئے پورا ہاتھ سے میں بھی لگا لیے ہیں, 2 سال تک ایسے بھی کر لیے ہیں. اما کا ہاتھ اس سے زیادہ خراب ہے. 1 دن 2 دن 3 دن کھانا رکھ کے گیا, بڑی مشکل سے کما کے لے آئے تھے. دوا تو 10 جگہ سے کل لے کر کے آئے تھے, وہ دوا ہمارے سے مار دیا یا رکھ کے ایسے گرا دیا. غصہ کرو اور اپنے بچے کے لیے اس سے 100 گنا کرتے ہیں تو اپنا بچپنا نہیں یاد آتا, اپنے نہیں آتا, تو یاد نہیں آتا. لیکن عقل اللہ نے جو دی ہے, جو دل دیا ہے, جو دماغ دیا ہے, جو دنیا دی ہے, اس سے انسان پورے طور پر یاد کر سکتا ہے. اسی لیے وفی انفسکم افلا تبصرون, چڑیا کے بچے کو دیکھ کر کے تو وہ نہیں عقل حاصل کرتے, درختوں کو کیوں نہیں دیکھ کر کے حاصل کرتے. یہ درخت گھاس پودا جب تک مالی لگا نہ رہے, جب تک یہ من کا بلاٹ کا بیج ڈالے نہیں, جب تک وہ مٹی اتنی اچھی نہ ہو, جب تک اس پر پانی نہ ہو, جب تک اس کی مسلسل دیکھ ریکھ نہ, مسلسل چھوڑنے کے بالکل آخر میں درخت تیار کر کے کیڑے کھا جائیں گے. سمجھا بھی نہیں ماٹا لگ جائے گا. دیکھا اس کو نام آ رہا ہے تو سارے کسانوں کے, سارے لوگوں کے باغوں کے کام کرے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کریں گے, کیا کرے گا, اس میں بیڑا لگ جائے گا, ایک بھی کچھ نہیں ہو. تو جب اتنی سب کچھ جوان کرنے کے بعد, تیار کرنے کے بعد بھی پھل آپ دیکھنے کو ترس جا رہے ہیں, تھوڑی سی توجہ ہٹ دینے سے, تھوڑا سا وقت سے بے وقت کر دینے سے, سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ 2.5 سال 3 سال 5 سال 1 سال ماں کے پیٹ میں جو رہے ہیں, آپ کن کن اپائے سے رہے ہیں, کیسی زمین تیار کی گئی ہے, کیسے کھود کے نالے تیار کیے گئے ہیں, کس طرح کیا یہ اللہ کو یاد نہیں دکھاتے. شکر ماں کو جو تجھ کو بھولا, کتنے طریقوں سے کتنی طرح کی غذائیں, کتنی طرح کے وٹامن مل رہے ہیں. شکر میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا تو بھول اس کو گیا اے نماز. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے وعدہ. اس وعدے سے متعلق مفسرین کی باتیں دیکھنی چاہیے, موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الا تغرنکم الحیات الدنیا, اپنا وعدہ یاد رکھو اور تم کو یہ دنیاوی زندگی جو ہے آتے ہی بھولتے چلے گئے. جو جوان ہو گئے تھے تو یاد کرنا چاہیے, تو بھولتے چلے گئے. اچھا بچپن میں تو یاد رہا نہیں, اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو تھوڑا سا ماں سے قریب ہے, تھوڑا سا یہ ہوگا تو اور تھوڑا دور ہوا, اسکول جانے لگا, دنیا جانے لگا, اب دھیرے دھیرے یاد بھی نہیں آتی ماں ابا. وہ اللہ جل شانہ اپنے ابا ساری سب کچھ دیتے ہیں. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنا ہوگا تو ہمیں اس میں سے پیدا ہونا نہیں. خالق کل شیء, سورج کی روشنی سے آپ کی زندگی ملی ہے. چاند نہ ہو تو آپ جی نہیں سکتے, زمین نہ ہو تو ٹک نہیں سکتے, آسمان نہ ہو تو سایہ نہ ملے. ہر ذرہ یہاں کا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ہر ذرے کو تو آپ کے لیے پیدا کیا, آپ اس کے وجود سے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ دو پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. مقاتی سیٹ تھے جو آپ کو چلنے کے, دیکھا موٹر سائیکل دو پر ایسے کار میں تو پھٹ سے گر جائے گا, گر جائے گی نہیں گر جائے گا, لیکن پریشر میں ہوا کے آتے جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ چلتی ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی, ہمیں ایک جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بھی ہم کو صحیح معنی میں قدر نہیں. تو وعدہ یاد رکھیں گے تو جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں اس بڑے ہونے میں عمر کے ساتھ پیسہ بھی آ جائے, پڑھ بھی لیں, ماں باپ سے, خاندان سے, چچا سے, گاؤں والوں سے, علاقے والوں سے,
تو تھوڑا سا اور جان لے اس بات سے، پھر انسان اللہ ہی کو بھلا دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک اللہ کا وعدہ رسول ربکم یاد رہے کہ وہی میرا رب ہے، تو نہ ماں کو بھولیں گے، نہ باپ کو بھولیں گے، نہ جانوروں کے حق بھولیں گے، نہ انسانوں کے حق بھولیں گے، نہ مسلمانوں کے حق بھولیں گے، نہ غیر مسلموں کا حق بھولیں گے، ہر ایک ذرے کا حق پہنچانیں گے۔ تو ان وعد اللہ حق، اللہ کا اے لوگوں دنیا کے، اللہ کا حق ہے، وعدہ ہے جو ثابت ہے، حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تم کو کس طریقے سے دھوکے میں ڈالتی ہے، ہرگز یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ بھول جاؤ تم اپنے محسن، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے کی ٹٹی تو دنیا میں بہت ہے، تو اللہ کے زندگی یہاں اللہ میں نے ماں باپ کی مثال سمجھا کے دی، یہاں فرماتے اللہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، پھر تاکید میں ولا یغرنکم، اور ہرگز تم کو دھوکے میں نہ رکھے، کیا ہے باللہ، اللہ کے سلسلے میں الغرور، بہت سی دھوکے میں دینے والی چیزیں، کوئی بیوی کے چکر میں پڑ جانا، کوئی شوہر کے چکر میں پڑ جانا، کوئی مال دولت کے، کوئی عہدے منصب کے، کوئی کینہ اور حسد کے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی محبت کو، اس کے قدرت کو نظر انداز کر کے دھوکے میں ڈال رہا ہے، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا کو دھوکہ دے دیا، میں چتر ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دھوکے وہ شخص ہے جو اللہ کو بھلا کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، دیکھو ایک شیطان ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی ہے، سمجھا آپ نے، فاتخذوہ عدوا، یہی اصل فلسفہ ہے۔ دیکھو یہ سارے جو کام کرتا ہے یہ شیطان کراتا ہے، جو بھلاتا ہے وہی دھوکے میں ڈلواتا ہے، وہی یہ سب شیطان کا کام ہے۔ تو ایک فارمولہ، جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو کیا کرنا ہوگا، دشمن سے دوستی کریں گے تو کیا کرے گا، اور دھوکہ دے گا کہ نہیں دھوکہ، لا یقول فی المؤمن الا ولا ذمہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے بارے میں جو تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے نہ رشتہ دار ہیں تو رشتے کا بھی خیال نہیں کریں گے، الا ولا ذمہ، نہ وعدہ کے، نہ احسان کے، نہ رشتہ داری کے، نہ دوستی کے، کسی چیز کا عین موقع سے دھوکہ دے گی۔ تو شیطان کبھی بھی آپ کو دھوکہ ہی دے گا، چاہے جتنی اچھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا، فاتخذوہ عدوا، جب آپ سب کے لیے شیطان دشمن ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو بھی دشمن بنا کے رکھیے، اس سے کبھی پٹیے پٹائیے نہیں، اس سے کبھی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیے، وہ لاکھ بڑھائے آپ کو، لاکھ خواب دکھائے، لاکھ آپ کو شیخ چلی بنائے، آپ ہرگز وہ ایک منٹ بھی لگتا تھا کب نیند آئے گی۔ قرآن کی آیت میں غور کر رہے تھے جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو اتنی نیند اور اتنی تکان تھی کہ لگتا تھا کہ جسم میں طاقت ہی نہیں، اور جیسے ہی دنیا کے بارے میں سوچنے لگتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے، وہ تکان بھی اور وہ نیند بھی، اور لگتا رہتے کہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہے شیطان۔ شیطان اس کا گر اتنا تگڑا ہے کہ آپ جب تک اس کے ساتھ فاتخذوہ بنا کر کے رکھو، اس کو دشمنی اس کی یاد رکھنی چاہیے۔ انما یدعو حزبہ، کیونکہ جب آپ اس کی پارٹی میں چلے جائیں گے تو اپنے پارٹی والوں کو جانتے ہیں، کہاں بولا فَلْيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اپنے سارے گروہ کو، اپنی ساری پارٹی کو لے کر کے وہ کہاں جائے گا، جب تک بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی آگ میں نہیں ڈال دے گا، اس میں پڑھنے والوں کو ساتھی نہیں بنا دے گا، تب تک وہ آپ کو چھوڑے گا۔ اس بہو اس کی ایک بڑی زبردست پارٹی ہے، اور اس پارٹی کو لیکن چاہتا ہے کہ اسی پارٹی میں جتنے لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، سب اسی پارٹی میں چلے جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو جن لوگوں نے وعدہ توڑ دیا، جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
والذین آمنوا، لیکن جو انہوں نے وعدہ نبھایا، اللہ پر ایمان رکھے اور عمل صالح کیا، نیک کام کر لگے رہے نیک کام میں، لہم مغفرۃ، تو چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو غلطی کا پتلا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔